أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللہ مالک الملک کی حمد و ثنا، اسی کے لیے تعریفات، تسبیحات، کبریائی اور بزرگی، جو اپنی ذات اور اپنی ایک ایک صفت میں بالکل اکیلا، منفرد، بے مثل اور بے مثال ہے. اللہ کی طرف سے، اللہ کے فرشتوں کی طرف سے اور ہم سب مسلمانوں کی طرف سے صلاۃ و سلام خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، جو اللہ کے آخری نبی اور رسول بن کر مبعوث ہوئے، اپنے مالک کا پسندیدہ دین اسلام اور آخری سچا آسمانی صحیفہ قرآن پاک ہم تلک منون پہنچا کر اس دنیا سے رخصت ہو گئے. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 125 اور 126 کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری تھی کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے اس وقت جو دعائیں کی تھیں جب کعبۃ اللہ کی تعمیر کر رہے تھے، اللہ نے وہ ساری دعائیں قبول فرمائیں. امن، رزق، عزت، شہرت، سب کچھ. لیکن ایک میرٹ بھی بیان کیا کہ ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے باپ کے بعد بیٹا، بیٹے کے بعد بیٹا، بیٹے کے بعد اس کا بیٹا اور یوں سارے پکے جنتی. نہیں، رشتہ داریاں، علاقے، نیشنلٹی، کنبہ قبیلہ یہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا. معیار عقیدہ، ایمان اور اس کے بعد عمل صالح، روش انسان کی، لائف سٹائل اس کا، زندگی گزارنے کا طریقہ، اعمال اس کے، یہ معیار ہے. اس پر اگر نبی کی بیوی پورا نہیں اتری، واضح اللہ رب العالمین نے کافر کر. نوح علیہ السلام کا بیٹا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو نوح علیہ السلام کو منع کر دیا تھا کہ آپ اس کے لیے مجھ سے دعا بھی نہیں کریں گے.
اور میں نے آپ کو وہ حدیث سنائی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر حضرت فاطمہ کو کیا فرما دیا تھا، جو اکلوتی بیٹی تھی، کتنی محبت تھی ان کے ساتھ، ان کو بھی فرما دیا کہ بیٹا یہ نہ سمجھنا کہ میں خاتم الانبیاء کی بیٹی ہوں تو بس میری جنت پکی ہے، اس کے لیے تیاری کرنا ہوگی۔ تو رب العالمین نے فرمایا وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ، جو لوگ صحیح ٹریک پر نہیں آئیں گے، راہ راست پر نہیں آئیں گے، وہ خانہ کعبہ میں کیوں نہ بیٹھا رہے، کسی بڑے سے بڑے عہدے پر بیٹھا رہے، اچھی سے اچھی جگہ پر بیٹھا ہو، کچھ دیر کے لیے ہم مہلت دیں گے اس کو، اس مہلت میں اللہ تعالیٰ اس کو روزی بھی دیتا ہے، صحت بھی دیتا ہے اور وافر مقدار میں دیتا ہے، بوریاں بھر کے دیتا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن اس کے بعد ثم اضطرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ، یہ بہت خطرناک بات ہے۔ چند گھڑیوں کی یہ زندگی، چند لمحوں کی یہ زندگی جو یوں چٹکی میں گزرنے والی ہے، پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کو جہنم رسید۔ اور اس پر بھی ہم نے حدیث بیان کی تھی کہ سب سے کم درجے کی سزا جہنم میں کیا ہے کہ ایک جوتا صرف اس آگ میں گرم کر کے اس کے پاؤں میں بنا دیا جائے گا، یہ سب سے کم درجے کا۔ اور جو ہی وہ جوتا پہنے گا اس کے جسم کا دوسرا کنارہ، دماغ، سر کے اندر جو دماغ ہے، برین، ہنڈیا کی طرح بوائل ہو جائے، اتنی شدت، یہ سب سے کم درجے کی۔ تو میرے بھائیوں، اس سے ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ یہ زبانی دعوے یہ کوئی حیثیت نہیں رکھتے، عمل، کردار۔ ابھی ہم نے پچھلے جمعے 14 اگست بھی منائی ہے، کیا کیا ہم نے؟ ہم خوشی منانے کے مخالف نہیں ہیں، لیکن یہ بات سمجھنا ہوگی کہ ہمارے آباء و اجداد نے جو اتنی بڑی قربانی دی تھی، لاکھوں جانیں تو گئی گئیں، عزتیں، کتنی مسلمان بیٹیوں نے اپنی جان بچانے کے لیے کنویں میں چھلانگ لگائی ہندوؤں کے ہاتھ تنگ آ گئی۔ آج وہ کہانیاں، وہ واقعات ہمارے کورس سے جان بوجھ کے ہٹا دی گئیں، نہیں پڑھائی جاتی ہیں کہ نئی نسل کے اندر کہیں دوبارہ خون جوش نہ مارے، ان کو مردہ رکھو۔ یہ خاص پلاننگ کے تحت انہوں نے یہ سب کچھ جو کیا، پاگل تھے، دیوانے تھے، یہ صرف خیبر سے کراچی یہ ٹکڑا صرف چاہتے تھے۔ انہوں نے نعرہ لگایا تھا پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، کہ ہم لا الہ الا اللہ کے لیے قربانی دے رہے ہیں۔ آج وہ لا الہ الا اللہ کہاں ہے؟ پریزیڈنٹ ہاؤس، پرائم منسٹر ہاؤس، گورنر ہاؤس، سی ایم ہاؤس، چھوڑ دینا ان کو۔ میں اپنے گھر کا محاسبہ کروں، میرے گھر میں وہ لا الہ الا اللہ کتنا ہے، میری اپنی ذات کے اوپر وہ لا الہ الا اللہ کتنا نافذ ہوا ہے۔ یہ کتنی بڑی بے وفائی کی ہے ہم نے، کتنا بڑا وعدہ ہم توڑ کے بیٹھے ہیں۔ اور شاید ایک مرتبہ میں نے پہلے بھی آپ سے یہ بات کی تھی خطبے میں، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں، جو کچھ مجھے سمجھ میں آیا اب تک،
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود اللہ نے رحمت للعالمین کہا. بڑے بڑے مجرموں کو آپ نے معاف کیا. جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر حضرت زینب کو اونٹ کے اوپر سے گرایا تھا جس سے ان کا ابوشن ہو گیا تھا، ان کو بھی معاف کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گلا گھونٹ رہے تھے، ایک اس طرح سے پکڑ کے کھینچ رہا تھا، دوسرا ادھر سے پکڑ کے کھینچ رہا تھا، ان کو بھی معاف کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں خانہ کعبہ کے پاس عقبہ بن ابی معیط نے آپ کے اوپر اونٹ کی اوجری ڈالی، اس کو بھی معاف کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیوی حضرت عائشہ پر تہمت لگائی ظالموں نے، ان کو بھی معاف کیا. لیکن جس شخص نے کوئی کمٹمنٹ کی، کوئی وعدہ کیا، کوئی ایگریمنٹ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور پھر اس کو توڑا، وہ معافی بھی مانگنے آیا تب بھی آپ نے نہیں معاف کیا. یہ بات نوٹ کر لیجئے. ایگریمنٹ کر کے، معاہدہ کر کے توڑنے والا بڑے سے بڑا آدمی، اور ابو سفیان آیا تھا جو رسول اللہ کا سسر بھی بن چکا تھا. حضرت ام حبیبہ آپ کے نکاح میں آ چکی تھی. صلح حدیبیہ میں جو ایک شک تھی کہ آئندہ 10 سال تک جنگ نہیں ہوگی، اور دونوں پارٹیوں کے جو حلیف قبائل ہیں وہ بھی اس کی پابندی کریں گے، وہ معاہدہ بنو بکر نے توڑا جو مکہ والوں کا حلیف تھا. کہ اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیف قبیلے بنو خزاع پر حملہ کیا. بنو خزاع نے مکہ والوں کو معاہدہ یاد کروایا کہ ابھی چند مہینے ہوئے ہیں، معاہدہ کیا تم نے اور یہ تمہارا حلیف قبیلہ ہے، ہمارے ساتھ زیادتی کر رہے، روکو اس کو. مکہ والوں نے اس کو ایزی لیا، روکنے کی بجائے ان کو سپورٹ کیا. نتیجتاً بنو خزاع کا بڑا نقصان ہوا. ان کا لیڈر عمر بن سالم الخزاعی بھاگا ہوا مدینہ گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور جا کر بتلایا کہ ہمارے ساتھ یہ ظلم ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم تو ویسے بھی ہر مظلوم کو سپورٹ کرتے ہیں اور تمہارے ساتھ کیا ہوا معاہدہ توڑا ہے، بے فکر ہو جاؤ، اب میرا کام ہے. ادھر مکہ والوں کو بھی احساس ہو گیا کہ اب خیر نہیں ہے، کیونکہ مسلمان جنگ موتا جیت چکے تھے جو رومیوں کے خلاف تھی. اب خیر نہیں ہے، اب مسلمان بہت پاورفل ہیں، اب ٹھکائی ہوگی. میٹنگ ہوئی، فیصلہ کیا کہ رسول اللہ سے معافی مانگی جائے اور یہ جو معاہدہ ہم توڑ بیٹھے ہیں اس کو رینیو کروایا جائے. کون جائے؟ اب سب سے بڑا بندہ ان کا ابو سفیان ہی تھا. بدر کی جنگ اس کی وجہ سے ہوئی تھی اور باقی جنگیں اس وقت تک جتنی ہوئی تھیں ان میں کمانڈر ان چیف ابو سفیان ہی ہوا کرتا تھا. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ رشتہ داری بھی تھی، بھلے مسلمان نہیں تھا لیکن رشتہ تو تھا. اس کو بھیجا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک جملہ ارشاد فرمایا جب اس نے ریکویسٹ کی کہ ہمیں معاف کر دیا جائے اور یہ معاہدہ بھی رینیو کیا جائے، تو رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين، اور چہرہ پھیر لیا. مومن ایک بل سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جاتا. اب وہ عربی تھا، سمجھ گیا کہ کیا پیغام ہے، کہ ٹھیک ہے ہم معاف کرنا پسند کرتے ہیں، ہمیں اچھا لگتا ہے، لیکن ہم چھترول کرنا بھی جانتے ہیں. یہ کیا بات ہوئی کہ جب تمہارا دل چاہے تو معافی مانگ لو، جب دل چاہے واردات کر لو اور سمجھو کہ معاف تو کر ہی دیں گے. یہ ایسا نہیں ہے آپ معاف نہیں کریں گے، اب تمہارا علاج کریں گے. سمجھ گیا. حضرت فاطمہ اور حضرت علی سے جا کے ریکویسٹ کی کہ میری سفارش کرو. انہوں نے کہا یہ بڑوں کے معاملات ہیں، ہم بات نہیں کر سکتے. حضرت ابو بکر صدیق کے پاس گیا کہ آپ میری سفارش کریں. حضرت ابو بکر صدیق نے کہا یہ معاملہ ایسا ہے میں بھی رسول اللہ سے بات نہیں کر سکتا ہوں، تم نے بہت بڑا جرم کیا. حضرت عمر فاروق کے پاس چلا گیا.
ان کا تو پھر سٹائل ہی اپنا ہی تھا. انہوں نے کہا شکر کرو ابھی تک زندہ ہو. اگر تم ہمارے پاس ایک ایمبیسڈر کے طور پہ نہ آئے ہوتے تو اب تک تمہاری لاش کو کتے نوچ رہے ہوتے. تم نے اتنا بڑا جرم کیا ہے. معافی مانگتے ہو؟ بتاتے ہیں ہم تمہیں. کانپتا ہوا اٹھا اور واپس گیا مکہ مکرمہ اور جا کے بتایا کہ اب خیر نہیں ہے. میرا بتانے کا مقصد، آپ کو یہ سٹوری سنانے کا مقصد کہ رسول اللہ کا سسر ہے، مکہ والوں کا سب سے بڑا آدمی ہے، آ کر منتیں کر رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے نرم دل، کتنے معاف کرنے والے، لیکن آپ نے کہا نہیں، تم نے معاہدہ توڑا ہے، اب نہیں. رمضان کا مہینہ 10,000 کا لشکر لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، مکہ فتح کیا. ذرا غور کیجیے. ہم کہتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں اسوہ حسنہ ہے، ہر بات میں اسوہ حسنہ ہے نا. غور کریں، سیرت کو پڑھیں، سمجھیں. لیڈروں کو چھوڑیں، حکمرانوں کو چھوڑیں، ہر شخص اپنی ذات کا تو ذمہ دار ہے نا، اپنی فیملی کا تو ذمہ دار ہے. یہ ملک لا الہ الا اللہ پر ہے. آپ یہاں چھوڑ دیں ان پارٹیوں کو، سب کو آزما چکے ہیں. امام کعبہ کو لا کے بٹھا دیں، حکمران بنا کے بٹھا دیں، نہیں پنپ سکتا جب تک ہم اپنا وعدہ پورا نہیں کریں گے جو اللہ کے ساتھ کیا تھا. اتنے بڑے مجرم ہیں ہم میں سے ہر شخص پہلے اپنا یہ وعدہ نبھائے جو اپنے آباء و اجداد کے خون کے ساتھ کیا ہوا ہے. اس کے بعد جھنڈیاں لگائے، ترانے پڑے، جو کچھ بھی کرے، پھر مزہ آتا ہے کہ ہاں واقعتاً آپ خوشی منا رہے ہیں 14 اگست کی. ابھی تو آپ نے اپنے آپ کو آزاد ہی نہیں کیا طاغوت کے قانون سے. میری عملی زندگی میں لا الہ الا اللہ توحید آیا ہی نہیں. میرے بچوں میں، میری فیملی میں، میرے اہل خانہ میں لا الہ الا اللہ میں لایا ہی نہیں. صرف جھنڈیاں لگا کے، صرف اس طرح منانے کا دین نہیں ہے، اپنانے کا دین ہے. یہی بات ہو رہی ہے. اب صرف پاکستانی ہونا کافی ہے، جنت پکی ہو گئی کہ ہمارے آباء و اجداد نے لا الہ الا اللہ پہ یہ ملک بنایا تھا، اس میں ہم رہتے ہیں، یہ نیشنلٹی ہے. ارے مکہ کا کیوں نہ بندہ ہو باشندہ؟ پیدائش مکہ کی، ساری زندگی مکہ میں گزاری. جب تک اعمال درست نہیں ہوں گے جنت نہیں مل سکتی. مکی ہونا کافی نہیں ہے، مدنی ہونا کافی نہیں ہے. ہمیں اس طرف سوچنا ہوگا، اس طرف آنا ہوگا. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ کہہ دیا میرا میرٹ ہے، جو اس پر رہے گا میرا وعدہ ہے، جو اس پر نہیں رہے گا پھر اس کی خیر نہیں ہے. آج ہمیں بھی غور کرنے کی ضرورت ہے. اگر اپنے ملک کو ترقی دینا چاہتے ہیں، اپنے گھر سے یہ پرابلمز نکالنا چاہتے ہیں، یہ بنیاد ہے، یہ کلمہ بنیاد ہے. اس کے ایک ایک گوشے کو اپنے اوپر نافذ کرنا ہوگا، پھر اللہ خود نگہبان ہو جاتا ہے، اللہ خود مدد کرتا ہے، راستے آسان کر دیتا ہے. اس کا وعدہ ہے من کان للہ کان اللہ لہ. جو میرا بنتا ہے، دنیا بے وفائی کرتی ہے، اللہ نہیں کرتا. اللہ اپنا وعدہ نبھاتا ہے. اور اس سے زیادہ پاورفل کون ہے؟ ساری طاقتیں، سارے اختیارات، سارے راستے اس کے پاس ہیں. وہ مدد کر کے چھوڑتا ہے. ہم نے اس پر بھروسہ ہی نہیں کیا، اس کے ساتھ تعلق ہی نہیں بنایا، اس کو پہچانا ہی نہیں ہے. تو جتنی ذلت ہو گئی مزید اور بھی ہوگی جب تک ہم رکیں گے نہیں. ہم خود کر رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی ربنا تقبل منا. ایک بات اچھی طرح سمجھ لیجیے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے
کہ جب مجھے دعا مانگنے کی توفیق مل جاتی ہے میں سمجھتا ہوں میری دعا قبول بھی ہو گئی ہے۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ یوں تو ہم طوطے کی طرح ساری عبارت اللہ یہ دے دے، اللہ یہ کر دے، اللہ یہ کر دے، بڑی روانگی کے ساتھ ساری دعائیں اپنی، یہ دعائیں ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں، مانگ نہیں رہے ہوتے۔ دعا مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ جسم کا رواں رواں اس کیفیت میں آ جائے، ایک ایک انگ پہ وہ کیفیت طاری ہو جائے، دل کی گہرائیوں سے وہ بات نکلے، اس کو دعا کہتے ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق جب مجھے اس طرح دعا مانگنے کی توفیق مل جائے، اور یاد رکھیے گا اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے، دو دعائیں کرنی چاہیے۔ پہلی دعا یہ کہ اللہ مجھے نیکی کی توفیق عطا فرما۔ رب کی توفیق اور مدد کے بغیر بندہ کچھ نہیں کر سکتا، کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ دعا مانگنا بھی جو ہے نا اس کی توفیق کے بغیر نہیں۔ ہم الفاظ پڑھ لیں گے لیکن دل کی کیفیت نہیں بنے گی جب تک وہ مدد نہیں کرے گا۔ تو پہلی دعا تو یہ ہونی چاہیے، پہلی التجا، پہلی درخواست اللہ کے حضور کہ اللہ تو مجھے توفیق عطا فرما۔ کوئی بھی نیکی کرتے وقت مجھے توفیق عطا فرما، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، کوئی بھی اور اچھا کام، اللہ مجھے توفیق دے۔ میری خوشی ہوگی اللہ تو یہ کام تو مجھ سے کروا، تو کسی اور سے بھی کروا سکتا ہے، تجھے ضرورت نہیں ہے، میری ضرورت ہے، تو مجھ سے کروا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر والی جنگ کی پوری رات یہی دعا کی تھی، اللہ تو اس دشمن کو ایک کن کا لفظ کہہ کے ختم کر سکتا ہے، تجھے کیا مسئلہ ہے؟ ہم چاہتے ہیں یہ کام تو ہمارے ہاتھوں سے کروا، ہمیں تیری رحمت کی ضرورت ہے، تیری مہربانیوں کی ضرورت ہے۔ تو ہمارے لیے یہ پیغام چھوڑا کہ ہم اللہ سے یہ دعا کریں، اللہ تو بے نیاز ہے، تجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ضرورت ہے، ہم محتاج ہیں، تو یہ کام تو مجھے کرنے کی توفیق دے، مجھ سے کروا، میں تیرا غلام بندہ حاضر ہوں، تو مجھ سے کروا۔ پہلی دعا یہ، اور جب وہ کام کر لے اب دوسری دعا کہ اللہ مجھ سے جتنا ہو سکتا تھا یہ ٹوٹی پھوٹی محنت کوشش کاوش جو میں نے کی ہے، اب مہربانی فرما اس کو قبول کر، یہ رائے گاہ نہ جائے، یہ ضائع نہ جائے۔ ہمارے بزرگ نماز پڑھتے تھے نا، ہر نماز کے بعد یہ دعا کرتے تھے، ربنا تقبل منا هذه الصلاة مع هذه الجماعة، اللہ یہ میں نے نماز پڑھی ہے، مجھے پتہ ہے اس میرٹ پر نہیں ہے، اس معیار کی نہیں ہے، مجھے پتہ ہے، میں خود مانتا ہوں میں نے بہت کوتاہیاں کی ہیں، لیکن اللہ میں نے یہ نماز پڑھی ہے، جماعت کے ساتھ پڑھی ہے، اپنی مہربانی فرما اس کو قبول کر۔ تو دوسری دعا یہ ہونی چاہیے کہ اللہ قبول فرمائے۔ اگر اللہ تعالیٰ قبول نہ فرمائے ساری محنت رہے گا۔ اب ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے شروع کر رہے ہیں تعمیر، کوئی شک ہی نہیں تھا نیکی ہونے میں، اللہ کا حکم بجا لایا، فرمانبرداری کی، خانہ کعبہ کی تعمیر، اور اس کے باوجود دعا کریں کہ اللہ آپ قبول فرمائے، ہم محتاج ہیں تیری نوازش کے کہ تو اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، انک انت السمیع العلیم، تو ہی سننے والا جاننے والا۔ اور پھر فرمایا ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا، اللہ ہم تجھ سے التجا کرتے ہیں کہ اسی طرح ہمیں اپنا فرما بردار وفادار بنائے رکھنا۔ نبی نبی نبی، باپ بیٹا دونوں نبی، وہ دعا مانگ رہے ہیں۔ ہم نے کبھی یہ مانگی دعا کہ اللہ مجھے اپنا فرما بردار بنائے رکھنا؟ ہم تو صرف اپنی ضروریات مانگ رہے ہوتے ہیں، اللہ مجھے روزی دے دے، مجھے جاب دے دے، مجھے بیٹا دے دے، مجھے بیٹی کی کہیں شادی کروا دے، میرا یہ، ہم تو صرف یہ مانگ رہے ہوتے ہیں۔ مانگے اللہ نہیں روکتا، اللہ کہتا ہے مانگو، دینے کے لیے تیار بیٹھا ہے، اسی نے دینا ہے۔ لیکن غور تو کریں، پہلی دعا تو یہ ہونی چاہیے کہ اللہ تو مجھے سب کچھ دے رہا ہے،
میں تیرا غلام ہوں، تیرا بندہ ہوں، سب سے پہلے تو مجھے اپنا وفادار اور نمک حلال بنا۔ نمک حلالی بننا پہلے ضروری ہے، پھر ڈیمانڈز، فرمائشیں رکھیں رب کے سامنے۔ وہ تو ایسا مہربان ہے، بغیر مانگے بھی دیتا ہے، بن مانگے بھی دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی موجود ہے، بندے کے رویے کو دیکھ رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کہ دن رات اس کے کیسے گزر رہے ہیں، بن مانگے بھی اس کو پتہ ہے اس کی کیا کیا ضروریات ہیں، دے رہا ہوتا ہے۔ پھر قرآن کے متعلق فرمایا کہ جو آپ نے آپ کو قرآن میں مصروف کر لیتا ہے، دعا مانگنے والے کو اتنا نہیں ملتا جتنا دعا قرآن پاک میں مصروف رہنے والے کو ملتا ہے۔ اس نے کچھ نہیں مانگا، صرف پڑھ رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ ویسے ہی۔ تو ربنا وجعلنا مسلمین لک، اور یاد رکھیے گا اللہ کے ساتھ بگاڑنا، اللہ کو ناراض کر دینا، یہ کائنات کی سب سے بڑی جنگ ہے۔ یہ ایٹمی جنگ کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے اس کے مقابلے میں، سب سے بڑی جنگ یہ ہے، تباہی ساری اس سے ہے۔ اللہ کے سامنے تو کن کا ایک لفظ ہے، بس اتنا پاورفل ہے۔ لہذا ہمیں سدھرنا ہوگا، سب سے پہلے اللہ کے ساتھ صلح کرنی ہوگی، اللہ کا فرما بردار بننا ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام کے یہ الفاظ، یہ دعا ہمیں یہ سبق دیتی ہے، اپنی روش تبدیل کر۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو صحیح معنوں میں اپنا فرما بردار بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کا خاتمہ اللہ تعالیٰ ایمان پر فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من